ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة. السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. صل على محمد وآله. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟
فقال الله نعم قد أذنت لك. فابد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل. وقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلی العظیم. خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. ہمارے ان ہاتھوں پہ اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرت نازل فرما. ذکر محمد و آل محمد اور قرآن مجید کے صدقے میں جو بھی زائر جہاں سے بھی آیا ہے سب کی زیارت تو قبول فرما، سب کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما. جتنے بھی راستے میں ہیں جو پہنچ گئے ہیں خداوند عالم تمام زائرین کی حفاظت فرما. یہاں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جہاں جہاں بھی مومنین ہیں معبود سب کی آرزوؤں کو پورا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. قوم شیعت کے ہر ایک بچے کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے، اپنی زیارت کی قبولیت کے لیے، اپنے امام کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. ماشاءاللہ، سلامت رہے.
مولا کے چاہنے والے سلامت رہیں، ہمارے ذاکرین سلامت رہیں، ہمارے علماء دین حضرات. آج کی پہلی مجلس کا آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے، حدیثی قصہ کی تلاوت سے. لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ فرش اعضاء بیان کے بیٹھے. اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ابو طالب صاحب قبلہ لکھنؤ. ان کے استقبال میں ایک مطلب اور 2 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ فرش اعضاء کو یوں ہی بچھاتے رہیں گے ہم، فرش اعضاء کو یوں ہی بچھاتے رہیں گے ہم، زہرا کو اپنے گھر میں بلاتے رہیں گے ہم، زہرا کو اپنے گھر میں بلاتے رہیں گے ہم. تو سینے میں ایک ساتھ بھی باقی ہے جب تلک یہ مجلس حسین کراتے رہیں گے ہم. سینے میں ایک ساتھ بھی باقی ہے جب تلک یہ مجلس حسین کراتے رہیں گے ہم. اور حضرات تمام حضرات سے گزارش ہے، یہ مجلسوں کا پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے. جناب میرے بھائی ابوذر کنتوری صاحب یہاں موجود ہے. یہ پورا پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے. جن حضرات کے بھی جہاں جہاں بھی رشتہ دار رہتے ہیں سب کو اطلاع کر دیں آپ کہ پورا پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے. لہذا میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، آج کی پہلی مجلس منعقد کی جا رہی ہے. میری مناد ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید ابو طالب صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پہ آئے اور آج کی اس مجلس و خطاب فرمائیں. ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. اور دوسری مجلس و خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شہید حسین مرزا شہید حسین صاحب قبلہ لکھنؤ. فاتحہ. یہ میری مستورات سے بھی گزارش ہے برائے کرم تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. مستورات سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے ہو جائے، تھوڑا سا ہٹ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے. مستورات جو بیچ میں بیٹھی ہے میری ان سے پرخلوص درخواست ہے برائے کرم پیچھے بیٹھ جائے، بہت جگہ پڑی ہے تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزۃ
वलिरसूलिही वलिलमोमिनीन वलाकिन अलमुनाफिकीन ला यालमून। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। जो भी इंतज़ामिया के हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि अभी आज से मजलिस का आगाज़ हो रहा है, लिहाजा जो साहब भी माइक के मुंतज़िम हैं वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ फ़र्श अज़ा पे और आके इसे दुरुस्त करें। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। एक माइक इधर जो है ये माइक चल रहा है आपका, एक और सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इधर भी माइक है ये वाला, हाँ इसको भी इधर है, ये भी चैनल का है, हाँ तो इसको कर दीजिए अगर ये इस्तेमाल हो सके तो। दूसरा माइक आ रहा है अभी, शायद कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से मोमिनीन मज़ार शहीद सालिस पे इन मजालिस में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और उन तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि वो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि सबसे अफजल ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है और यही ज़िक्र है कि जिसकी खिदमत के लिए शहीद सालिस ने अपनी जान कुर्बान की और जाम शहादत नोश फरमाया। सूरह एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा हैदरी। कैमरे वाले थोड़ी पीछे कर ले, अपने कैमरे वाला लगा ले। लेडीज कैमरे पीछे लगा ले अपने, थोड़ा आप पीछे करिए, आपकी साउंड प्रॉब्लम कर रहा है। पहले से ही कभी टायर लग गए इसके अंदर, करते इसको भी करते बस हो गया। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि इज़्ज़त सिर्फ खुदा के लिए है और रसूल के लिए है और इज़्ज़त मोमिनीन के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिक कभी भी इस बात को समझ नहीं सकता है। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिक कभी भी ये बात समझ नहीं सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, आज मज़ार शहीद सालिस पर अज़ादारों का इतना बड़ा मजमा कुरान मजीद की इस आयत की सदाकत का ऐलान कर रहा है कि इज़्ज़त सिर्फ मोमिनीन के लिए है, इसलिए कि पूरे आगरे में कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि हम जहांगीर की मोहब्बत में आए हैं, लेकिन हज़ारों अफराद ऐसे मौजूद हैं कि जो शहीद सालिस की बारगाह में उनकी मोहब्बत में आए हैं। लिहाजा ये मजलिसें बड़ी कदीम मजालिस का सिलसिला है, ये सालाना मजालिस। यहाँ ऐसे हजरात भी मौजूद हैं जो बरसा बरस से तशरीफ़ ला रहे हैं। 1910 ईस्वी में सरकार नासिरुल मिल्लत ने इन मजालिस का आगाज़ किया था और तब से मुसलसल ये मजलिसें हो रही हैं, इसलिए कि ये इलाही वादा है। अफराद आएंगे जाएंगे, कमेटियाँ बनेंगी, ख़त्म होंगी, नए लोग आएंगे, लेकिन शहीद सालिस का जो मर्तबा है वो अपनी जगह पे रहेगा। शहीद सालिस का मर्तबा अपनी जगह पे रहेगा। क्यों? इसलिए कि ये इलाही वादा है। अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दिया है, मोमिनीन के दिलों को इनकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी अहले बैत के लिए।
اہل بیت کی خدمت کے لیے، اور بڑے سخت حالات میں شہید ثالث نے اہل بیت کے حق کا دفاع کیا ہے۔ بڑے سخت حالات تھے۔ آج تو الحمدللہ شیعت اپنے عروج پہ ہے، ہم بڑے اطمینان سے مجلس پڑھ رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، لیکن جس دور میں شہید ثالث اہل بیت کے حق کا دفاع کر رہے تھے، وہاں حکومت اہل بیت مخالف تھی، مولوی اہل بیت مخالف تھے، جو اس وقت کے مفتی تھے وہ اہل بیت سے حسد رکھتے تھے۔ حالانکہ امت مسلمہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ 1400 برس سے جو وہ اہل بیت سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ اہل بیت سے دشمنی ان کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوئی ہے، بلکہ دشمنی اہل بیت نے ہمیشہ انہیں رسوا کیا ہے، دشمنی اہل بیت نے ہمیشہ انہیں ذلیل کیا ہے۔ اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا جہانگیر، جو خود منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شہید ثالث کو جب قتل کر دیں گے تو ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ شہید ثالث کو قتل کر دیں گے، شہید ثالث کو، تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، لیکن آج دنیا دیکھ لے کہ جہانگیر کا نام لینے والے تو نہ رہے، لیکن باوجود اس کے کہ بظاہر شہید ثالث کی اولاد ہندوستان میں موجود نہیں ہے، یعنی اس سلسلے سے کوئی بظاہر ہندوستان میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 114 سالوں سے یہ مجالس اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ برپا ہو رہی ہیں۔ تو اگر اہل بیت کی تائید نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کرتی ہے، ان کے قصیدے پڑھتی ہے، لوگوں کو یاد دلاتی ہے، لیکن یہاں شہید ثالث کیا یہ معاملہ نہیں ہے، چونکہ پوری زندگی کا مقصد تھا حق اہل بیت کا دفاع، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں تھا، حق اہل بیت کا دفاع۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہید ثالث کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا میڈل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا تمغہ ہے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ روایات اور احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، معصومین ارشاد فرما رہے ہیں، خود پیغمبر سے بھی حدیث ہے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، اس لیے کہ اس پورے سلسلے میں ہر ایک کا کلام ایک جیسا ہے، ہر ایک کا کلام ایک جیسا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے، لیکن جس وقت مجاہد راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اب اس سے بڑھ کے کوئی تمغہ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور پھر چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 7 دروازے ہیں کہ جس میں سے ایک دروازہ مخصوص رکھا گیا ہے شہداء کے لیے، کہ جس سے بغیر حساب اور کتاب کے شہید داخل کیے جائیں گے، شہداء داخل کیے جائیں گے، یہ ہے شہادت۔ اور اس کے بعد پھر 5ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب راہ خدا میں ایک مجاہد اپنے خون میں ڈوبا ہوا زمین پہ گرتا ہے تو ابھی ملک الموت اس کے جسم سے روح کو قبض نہیں کرنے پاتے ہیں کہ جنت میں اس کے مرتبے اور مقام کو دکھا دیا جاتا ہے، اور حوریں آ جاتی ہیں اور اس کے خون آلود چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں میرے چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا یہاں پہ ذرا سی وضاحت ضروری ہے کہ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ جنت کا مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے، جنت میں ان کا مرتبہ بتا دیا جائے گا، لیکن یہ تمام چیزیں عام شہداء کے لیے ہیں، اس لیے کہ کسی ذہن میں بھی حسین ابن علی نہ آنے پائے کہ انہیں ان کا مرتبہ دکھا دیا گیا، نہیں، حسین تو خود جنت کے سردار ہیں، حسین تو وہ ہیں کہ جو شب عاشور اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنی نظروں کو اٹھاؤ اور جنت میں اپنے مرتبے کو دیکھ لو۔ حسین تو خود جنت کے مالک ہیں، حسین کی ماں جنت کی مالکہ ہیں، لہذا یہ عام شہداء کی اللہ کے نزدیک مرتبہ ہے۔ تو جب عام شہداء کا اللہ کے نزدیک یہ مرتبہ ہے تو جو سید الشہداء ہے اس کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا شہید ثالث نے
بڑے سخت حالات میں، جہاں حالت یہ تھی کہ خود اکبر کے دور میں ہی حاسد مفتیوں نے، اس لیے کہ اللہ بچائے حاسد ملاؤں سے، حاسد مولویوں سے، ہر دور میں دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ حاسد مفتی اور مولوی رہے ہیں، اسی لیے حسد کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے آ کے کہا، جب ایک مرتبہ دربار میں امیر المومنین کا نام آیا اور شہید ثالث نے علیہ السلام کہا، تو ایک دستاویز تیار کیا اور اکبر کے پاس سب لے کے آئے کہ دیکھیے انہوں نے دین میں بدعت قائم کر دی ہے، اس لیے کہ صلوات تو صرف رسول کے لیے ہے، اور انہوں نے علی پہ بھی صلوات بھیج دی، لہذا جو بدعت قائم کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے، آپ انہیں چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹائیے، قاضی کے عہدے سے ہٹائیے اور ان کے قتل کا حکم دیجئے۔ شہید ثالث سے جس وقت اکبر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ذرا آپ ان مولویوں سے، ان مفتیوں سے پوچھئے کہ انہوں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نہیں کہ پیغمبر نے علی کے لیے کہا لحموں کا لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو جب علی کا گوشت رسول کا گوشت ہے اور علی نفس رسول ہے تو جیسے رسول پر صلوات ہے ویسے ہی علی پہ بھی صلوات ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی کوئی زحمت نہ ہو، اور اس طرف بھی کافی جگہ ہے اور گفتگو کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ایک صلوات بھیج کے تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیں۔ لہذا سخت حالات میں دفاع کیا ہے شہید ثالث نے، اس لیے کہ اپنے علم کے ذریعے سے تمام باطل ملاؤں کو شکست دی ہے شہید ثالث نے۔ جو شکست دی ہے اور جو فاتح ہوئے ہیں شہید ثالث، جو مرد میدان ہوئے ہیں، اس لیے کہ مکتب اہل بیت کے شاگرد تھے، کہ جہاں پہلے ہی جس وقت اکبر نے قاضی القضات کے عہدے کی پیشکش کی تھی 993 ہجری میں، تو اسی وقت شہید ثالث نے کہہ دیا تھا کہ ایک شرط پہ قبول کروں گا۔ اب اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ اکبر ہے اور شہید ثالث کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شرط پہ قبول کروں گا۔ شرط وہی لگائے گا حاکم کے سامنے کہ جسے اپنے علم پہ بھروسہ ہو، جسے اپنے علم پہ بھروسہ ہو وہی تو یہ کہہ پائے گا کہ ایک شرط کی بنیاد پہ عہدے کو قبول کروں گا۔ اور شرط کیا ہے کہ کسی مخصوص فقہ کا میں کے اعتبار سے فتویٰ نہیں دوں گا، میں مذاہب اربعہ میں کسی مخصوص فقہ کے اعتبار سے فتویٰ نہیں دوں گا، بلکہ اپنے اعتبار سے فتویٰ دوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ میرا فتویٰ مذاہب اربعہ سے باہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہید ثالث اگر عہدہ قبول کر رہے ہیں تو کیوں نہ شرط کے ساتھ قبول کرتے، اس لیے کہ شہید ثالث علی ابن ابی طالب کے نوکر ہیں۔ علی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ بس خلافت اگر مجھے دینا ہے اور یہ خلافت ظاہری کی بات ہے تو یاد رکھو کہ صرف کتاب خدا اور سیرت رسول، اس کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں بھی کہا جا رہا تھا کہ کیا سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا، لیکن علی نے دنیاوی حکومت ٹھکرا دی، مگر سیرت شیخین پہ عمل کی بات اس لیے نہیں کی کہ معصوم کبھی غیر معصوم کی سیرت پہ عمل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ معصوم غیر معصوم کی سیرت پہ کیسے عمل کرے؟ غیر معصوم کیا خطائیں ہوتی ہیں، غیر معصوم کیا گناہ ہوتا ہے، غیر معصوم کیا لغزشیں ہیں، لہذا کبھی بھی معصوم غیر معصوم کی سیرت پہ عمل نہیں کرے گا۔ اور یہ کوئی نہ کہے کہ بعد رسول گناہ نہیں ہوئے تھے، غلطیاں نہیں ہوئی تھیں۔ ارے اگر گناہ اور غلطیاں نہیں ہوئی تھیں تو پھر یہ کیوں کہنا پڑ رہا تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ آکے دریالی پر سر کو جھکا کے دیکھ، آکے دریالی پر سر کو جھکا کے دیکھ، تیری مشکل آسان ہو جائیں گی، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ نعرہ
لگا کے دیکھ لہذا علی نے اس موقع پہ حکومت کو قبول نہیں کیا، اور یہ میں نے بڑی ذمہ داری سے کہا ہے، یہ تو اتنا زیادہ خلافت کا لفظ رٹا مفتیوں نے کہ کہہ دینا پڑتا ہے، ورنہ خلافت صرف اور صرف علی اور اولاد علی کے لیے ہے۔ یہ دنیاوی حکومت تھی کہ جو 25 برس غصب کی گئی ہے، یہ دنیاوی حکومت تھی، ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ علی سے اور اولاد علی سے حق خلافت غصب کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر حاکم شام نے امام حسن سے کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خلافت ہم سے لے لیں گے؟ تو امام نے مسکرا کے کہا تھا کہ خلافت تمہارے پاس ہے کہاں جو ہمیں تم سے لینا پڑے، بلکہ خلافت تو وہ الہی عہدہ ہے کہ جو اللہ اپنے ان مخصوص بندوں کو دیتا ہے کہ جو کتاب خدا کی گتھیوں کو سلجھا سکے۔ یہ عہدہ مخصوص ہے علی کے لیے، یہ عہدہ مخصوص ہے اولاد علی کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہاتھ دنیاوی اعتبار سے، اور پھر وہی بات کہ جہاں سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ منافق کو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ منافق کبھی دولت کی وجہ سے، کبھی شہرت کی وجہ سے، کبھی اقتدار اور حکومت کی وجہ سے چند دن یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق کا نام و نشان مٹا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے بعد رسول علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی، چند دن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے اور ہم نے علی کو شکست دے دی، ہم نے حکومت حاصل کر لی اور علی کو حکومت سے دور کر دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، قیام قیامت فیصلہ ہو چکا ہے۔ کل جنہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی، قیامت تک اللہ نے ان کے گلوں میں لعنت کا طوق ڈال دیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ یا اللہم صلی علی۔ قیامت تک ان کے گلوں میں لعنت کا طوق پڑ گیا ہے، اور کوئی بھی اس طوق کو الگ کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کے گلے میں بھی زنجیریں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے کہ لعنت کا یہ طوق اللہ نے ڈالا ہے۔ آپ شہید ثالث کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابن روزبہان کی کتاب کا جو جواب دیا تھا احقاق الحق و ابطال الباطل، تو وہاں بھی یہی تھا کہ حق کو دلائل سے ثابت کرنا اور باطل کو اسی کی دلیلوں سے رد کر دینا۔ صرف کتاب کا نام احقاق الحق نہیں رکھا، شہید ثالث نے بتا دیا کہ تولا اسی وقت قبول ہے کہ جب دشمنوں پہ تبرہ کیا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ کسی بھی اعتبار سے دشمن اہل بیت کو بچایا نہیں جا سکتا ہے، لہذا ترکیبیں نہ کی جائیں، دلیلیں نہ دی جائیں، حالات کی دہائی نہ دی جائے۔ حالات سب سے بہتر ہے ہمارے لیے حق پڑھنے کے لیے۔ ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے حق پڑھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لہذا وہی آئے اس بارگاہ میں کہ جن کے سینوں میں گنجائش ہے، جو حق اہل بیت سن سکتے ہیں، جو دشمنان اہل بیت کے متائن سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ برسہ برس اسی بارگاہ میں کیسے کیسے خطیب آئے ہیں اور کس کس انداز سے انہوں نے مجلسیں پڑھی ہیں، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ لہذا بہرحال اس انداز سے تو نہیں خدمت کی جا سکتی، لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی اوقات کے اعتبار سے، جتنی اپنی حیثیت ہے، جتنا وقت ملا ہے، اس میں کوشش یہی رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ حق اہل بیت بیان ہو، شہید کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ دنیا نے سب سے زیادہ جس بات پہ ظالم حکمرانوں نے اور حکومت نے کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو مٹا دیا جائے۔
اہل بیت کے ذکر کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا ابن روزبہان سے لے کے محدث دہلوی تک وہ آیات کہ جو امیر المومنین کی خلافت کے سلسلے میں ہیں، وہ احادیث کہ جو پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کے سلسلے میں بیان کی، اسی میں سب سے زیادہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ابن روزبہان کا جواب دیا ہے شہید ثالث نے، اور محدث دہلوی کا جواب دیا ہے سرکار فردوس مآب نے۔ ابقات الانوار وہ کتاب بھی آج موجود ہے، اور شہید ثالث کی کتاب بھی موجود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے سازشیں کی تھیں ان کے نام و نشان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کوشش کی گئی ان احادیث میں شبہ، اس لیے کہ یہ شیطان کی سب سے بڑی سازش ہے کہ وہ حق کے سامنے شبہ کو پیدا کر دے۔ پہلی منزل پہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ ہوتی ہے میں کیوں سجدہ کروں۔ یہ پہلا شبہ تھا کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے شیطان لے کے آیا، اور اسی شبہ سے شیطان نے بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اسی شبہ سے شیطان نے 7 اور شبہات پیدا کیے، اور آج بھی یعنی آج بھی حق کے مقابلے پر باطل سب سے پہلے شبہ کو لے کے آتا ہے۔ مثلا حدیث ثقلین میں کیسے شبہ پیدا کیا محدث دہلوی نے، صاحب ابقات نے لکھا ہے پہلی جلد میں، یہ کہنے لگے کہ اگر ہر قول اور فعل پر یقین نہیں کر لینا چاہیے، اگر ذرا سے کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھ دے کوئی غیر منبر پہ آ کے تو اس پہ یقین نہ کر لیجئے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر سامنے سے تو وہ فضائل پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے سازش بہت گہری ہوتی ہے۔ نہ یقین ہو تو طاہر القادری کی کتاب پڑھ لیجئے کہ جس میں وہ حضرت علی کے فضائل لکھتے لکھتے آخر میں لکھ رہا ہے کہ اگر ام المومنین نہ ہوتی تو علی کے فضائل ہم تک آ نہیں سکتے تھے۔ کہ بس غدیر پڑھ دیا اور اس کے بعد غدیر کو مان نہیں رہے ہیں، خلافت بلا فصل کے قائل نہیں ہیں، اور غدیر خود خوب پڑھ رہے ہیں، اور مومنین بھی بڑے خوش ہیں کہ صاحب غدیر پڑھ رہے ہیں۔ تو ذرا ان سے پوچھئے بھی تو کہ جب حقانیت ثابت ہے غدیر کی تو پھر تم علی کو پہلا مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ دیکھیے مومنین کو بڑا ہوشیار ہونا چاہیے، بڑا عقل مند ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں مومنین کی جو تعریف کی ہے اس میں یہ بھی تو ہے کہ مومن وہ نہیں ہے، لیکن پوری مجلس صرف اس پہ نہ پڑھ دیجئے کہ علماء کیا کھاتے ہیں، کیسے جلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ خود ہمارے علماء کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ اگر میں پوری مجلس صرف شہید ثالث کے فضائل پڑھوں تو یقیناً شہید اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ شہید ثالث تھے چیف جسٹس، اگر اپنے ہی فضائل پڑھوانا یا پڑھنا ہوتے تو پھر اتنی موٹی کتابیں علی کے فضائل کی نہ لکھتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ ذکر اہل بیت ہماری امانت ہے، ذکر اہل بیت ہماری امانت ہے، اہل بیت کے قاتل پر امانت ہے، نعرہ ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں پڑھنا پڑے گا کتاب۔ مجالس المومنین بھی پڑھنا پڑے گی، مجالس المومنین بھی پڑھنا پڑے گی کہ جس میں شہید ثالث نے جس طریقے سے مخالفین کی مذمت کی ہے۔ اور پھر بار بار جملوں کو دہرا رہا ہوں کہ حالات کی دہائی نہ دی جائے۔ آج نہ جہانگیر ہے نہ اورنگزیب ہے۔ طالبان آئے تھے ہندوستان میں اور سرکاری مہمان تھے، لیکن یہ ہندوستان امن پسند ملک ہے، یہاں نفرت کی ہوا بہت دن تک نہیں چل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارا سلوگن ہے اتجی دیو بھوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی میزبانی کی جائے۔ اور ادارے تو ہندوستان میں بہت سے ہیں، مدرسے تو 1000 ہیں، لیکن اچھا ہوا کہ انہوں نے ایک مخصوص ادارے کو پسند کیا۔ کم سے کم معلوم تو ہو گیا کہ دہشت گردی کا تعلق کہاں سے ہے۔
صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. کم سے کم معلوم تو ہو گیا کہ دہشت گردی کا تعلق کہاں سے ہے. الحمدللہ سینکڑوں اور ہزاروں مدرسے ہیں ہندوستان میں ہمارے. عورتوں کو نہیں آنے دیا جائے گا. اور مسلمان بڑے خوش تھے کہ صاحب دیکھیے اسلامی حکومت کے سربراہ کتنے غیرت دار ہیں کہ وہ عورتوں کا پریس کانفرنس میں آنا انہیں گوارا نہیں ہے. مسلمانوں ارے ذرا سا تو تمہیں غیرت آنا چاہیے یہ کہنے سے پہلے، اس لیے کہ یہ دوہرا رویہ چھوڑ دو. عورتیں تمہیں پریس کانفرنس میں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن جو میدان جنگ میں آ جائے، پریس کانفرنس میں اگر عورتیں آ جائیں تو وہ بے غیرت کہلائیں، اور علی کے مقابلے پہ آ جائیں تو ام المومنین کہلائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. یہ دوہرا رویہ ہے، یہ ڈوئل پالیسی مسلمانوں کی ہمیشہ سے اہل بیت کے لیے رہی کہ اپنے لیے ایک رویہ اور ایک عقیدہ، اور اہل بیت کے لیے فوراً رویہ بدل جاتا ہے. وہاں پھر ارے صاحب خطا اجتہادی ہو گئی تھی، خطا اجتہادی ہو گئی تھی. ایک صاحب ہمارے کیا ہے لاہور میں، ممبر سے زیادہ وہ پوڈیم پہ نظر آتے ہیں، بڑی بیتوکی باتیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حاکم شام کے تمہیں اور ذکر نہیں کرنا ہے تو اس کی سیاست کا ضرور ذکر کرو، اس لیے کہ وہ سیاست اس کی بڑی اچھی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیفیول میں کڑوی دوا دی جاتی ہے. عزیزان گرامی میں یہاں پہ بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست بھی اچھی نہیں تھی، اور جسے تم سیاست سمجھ رہے ہو وہ سیاست نہیں مکاری کہلاتی ہے. سیاست بھی بہت اچھی نہیں تھی. سیاست بھی پڑھنا ہے نا تو علی ابن ابی طالب کی سیاست پڑھو، اس لیے کہ علی سیاست الہیہ کے مالک ہیں. اور اس سے بڑھ کر علی کی سیاست کی کیا دلیل ہو کہ رسول کی زوجہ اگر مقابلے پہ آ جائے تو قطع اجتہادی انہی سے منسوخ کی جائے گی. کوئی علی کا بدترین دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ علی سے خطا ہو گئی تھی، بلکہ اپنی شرم کو چھپانے کے لیے ایک لفظ لے کے آئے ہیں، قطع اجتہادی. خطا اجتہادی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام جو ہے، اور ہم کیا، یہ تو رسول کا پیغام ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، امام منصوص من اللہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب رہبر اور امام منصوص من اللہ ہوگا تو پھر قطع اجتہادی کی گنجائش نہیں ہوگی. قطع کی گنجائش وہی ہے کہ جہاں غیر معصوم کو مانا گیا، غیر معصوم کو مانا گیا. اور عزیزوں میں ضروری سمجھتا ہوں، بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے، بڑی جلدی جلدی گفتگو. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عظیم الشان اجتماع میں ایک پیغام اور دے دوں. پھر ابھی ایام اذا میں وہی لاہور سے ایک صاحب نے یہ جملہ کہا، اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اسے بڑے اطمینان سے سنیے. کی نظر نہیں ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا خانی کامیاب ہیں. اس لیے کہ منافقت بہت دن تک چھپ نہیں پاتی ہے. یہ علی کا معاملہ ہے، یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے تو سلمان نے جب کہا تھا کہ یا پیغمبر سے
کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو دشمنان خدا بھی سن لیتے ہیں، جب رسول کا ذکر کرتا ہوں تو جو آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جب علی کا ذکر کرتا ہوں تو منافق سے رہا نہیں جاتا اور اس کی منافقت ظاہر ضرور ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سلمان، معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی خدا کا دشمن بھی ہو اور حلالی بھی ہو جیسے فرعون، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی میرا مخالف بھی ہو اور حلالی بھی ہو جیسے ابو لہب، لیکن اے سلمان یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی کا دشمن بھی ہو اور حلالی بھی ہو۔ لہذا منافقت بہت دن چھپ نہیں پاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھیے امام زمانہ کی غیبت پہ ایک صلوات بھیجیں آواز بلند۔ جتنی بھی احادیث ہیں پیغمبر سے لے کے اور 11ویں امام تک جو روایات ہیں اس میں صرف اور صرف آپ اور ہم مخاطب کیے گئے ہیں۔ خود پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیبت کا زمانہ طولانی ہوگا۔ بحار الانوار میں آپ پڑھیے، امیر المومنین امام حسین سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام حسین سے اس لیے امام حسین کو معلوم ہے تاکہ بات ہم تک آ جائے کہ آخری کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ وہ لوگ کہ جو امامت کے قائل ہوں گے اور غیبت کے قائل ہوں گے وہ بھی غیبت کی طولانی ہونے کی وجہ سے منحرف ہو جائیں گے۔ جب لاہور سے یہ بات آئی کہ اپنا امام ظاہر بنا لو تو مجھے سمجھ میں اور زیادہ آ گیا کہ کیوں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری صفوں میں اب پھر شیطان شبہ پیدا کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ شیطان نے پہلی منزل پہ شبہ پیدا کیا کہ مجھے آگ سے خلق کیا، آدم کو مٹی سے، اور پھر وہ شیطان ہی تو تھا کہ جب پیغمبر حدیث ثقلین بیان کر رہے تھے اور ایک بڑا شیطان پیغمبر کے ذہن پہ شک کر رہا تھا، اور آج پھر لاہور سے ایک شیطان کہہ رہا ہے کہ امام ظاہر منتخب کر لو، چن لو۔ ارے ہم میں اور دوسروں میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ اسی فرق کو برقرار رکھنے کے لیے شہید ثالث نے جام شہادت پر نوش کیا، اور وہ یہ فرق یہ ہے کہ ہم امام بناتے نہیں ہیں، ہمارا امام ادھر سے بن کے آتا ہے۔ غدیر والوں کا کام امام بنانا نہیں بلکہ حکم خدا کے مطابق امام کو ماننا ہے۔ وہ ثقیفہ والے ہیں کہ جو اپنا امام خود بنا لیتے ہیں۔ لہذا ہمارا تعلق غدیر سے ہے، اور پردہ غیب میں جو ہے وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ جتنی دشمنی شیعت کی ہے 1400 سالوں سے، یہ جن اسماعیلیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ بنی عباس نے فرقہ بنایا تھا۔ 500 سال تک اسماعیلیوں کی پشت پناہی بنی عباس کر رہے تھے، اور آج بھی مغربی طاقتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اور ذرا شیعت کی تاریخ پڑھیے، بنی امیہ نے قتل کیا، بنی عباس نے قتل کیا، اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے قتل کیا، لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں آپ کہیں چلے جائیے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں حسین کے عزادار موجود نہ ہو۔ تو اگر غیبت سے حفاظت نہ ہو رہی ہوتی اور غیبت سے تائید نہ ہو رہی ہوتی تو ہم اور آپ ہوتے ہی نہ، یہ ذکر کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ غیبت ہی سے تو تائید ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا شہید ثالث کے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی پورے چاہو حشم سے چاہنے والے آئے ہیں اس بارگاہ میں، اور اس بارگاہ کی جو رونق ہے، مستجاب الدعوات ہے شہید ثالث۔ جو بھی دعائیں آپ لے کے آئے ہیں، یہی شہید ثالث انشاءاللہ ان کے وسیلے سے وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اللہ نے مرتبہ دیا ہے شہید ثالث کو۔ میں نے آج سے مجلسوں کا آغاز ہے، دور و دراز سے مومنین آئے ہیں، مائیں بہنیں آئی ہیں ہماری، انتظامیہ بھی کوشش یہ کرے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کی خدمت کرے، اور پورے اخلاق کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی شکایت ہو تو بڑے اطمینان سے اس شکایت کو دور کیجئے۔ بالکل وہی رویہ رکھیے کہ جو 40 میں کربلا میں خدمت کرنے والے اور نجف میں خدمت کرنے والے عزاداروں کا ساتھ رویہ ہوتا ہے۔
اور اجر کا مطالبہ دنیا میں کسی سے نہ کیجئے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آج جس کے پاس جو ہے اسے کچھ کل کی خود خبر نہیں ہے کہ اس کے پاس ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اجر کا مطالبہ اہل بیت سے کیجئے کہ جن کی بارگاہ کل بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، اجر اہل بیت دیں گے۔ لہذا پوری طاقت کے ساتھ جہاں جہاں سے بھی مومنین دور و دراز سے آئے ہیں، ہر اعتبار سے حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کیجئے، اور اخلاق کے ساتھ، کسی طریقے کی کوئی بد اخلاقی نہ ہو ان کے ساتھ، اس لیے کہ یہ شہید کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ذرا سی شکایت انہوں نے شہید سے کر دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک جو شہید کا مرتبہ ہے 1956 ہجری میں شہید کی ولادت ہے اور 1010 میں شہید کی شہادت ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے شہید کی۔ لیکن عزیزان گرامی، جس وقت ایک شاگرد کو تیار کر کے، ایک نوجوان کو شاگرد بنا کے شہید کے گھر میں داخل کیا گیا، اس لیے کہ جب جتنے بھی یہ مفتی اس دور کے تھے، کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ شہید کچھ جانتے نہیں ہیں، آپ نے کسے قاضی بنا دیا ہے۔ پھر جملے کو دہرا دوں، شہید علی کے نوکر ہیں۔ علی کا بدترین دشمن بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نے علی سے سوال کیا اور علی جواب نہ دینا تو دور، جواب دینے میں ذرا سا ٹھہرے بھی ہوں، ذرا سا توقف بھی کیا ہو۔ لہذا شہید کے علم کے سب قائل تھے، لیکن وہی کوشش تھی کہ کہیں سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شیعت کا دفاع کر رہے ہیں، حق کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور ایک دن وہ صفحات لے کے آ گیا کتاب کے کہ جو شہید شیعت کی حقانیت کے لیے اور مقابلے پہ امیر المومنین کی خلافت کے جو لوگ لائے گئے، اور ابن روزبہان نے جن کے لیے جھوٹی روایتیں اور حدیثیں گڑھی تھیں، انہیں رد کرنے کے لیے ان اوراق کو لایا گیا اور دربار میں پڑھنا شروع کر دیا، دربار میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جہانگیر ملون، اسی کے یہ جملے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس خائن کی نعوذ باللہ کیا سزا ہے، کہ یہ واجب القتل ہیں، انہیں قتل کیا جائے۔ اب یہاں پہ میں اپنے مجمع سے صرف ایک بات پوچھوں گا کہ تقیہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جائز ہے ہمارے یہاں جان بچانے کے لیے، لیکن ہر موقع پر علماء نے تقیہ کر بھی نہیں لیا ہے۔ جہاں مذہب کے عزت کی بات آئی ہے وہاں علماء نے اپنی جان قربان کی ہے، تقیہ نہیں کیا ہے۔ شہید اس موقع پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ صفحات میرے نہیں ہیں، یہ کتاب میری نہیں ہے، جان بچانے کی کوشش کرتے، لیکن شہید دنیا شیعت کے اس وقت سب سے عظیم عالم تھے ہندوستان میں۔ یہ بات دلیل بن جاتی کہ شہید ثالث بھی علی کی ولایت اور خلافت بلا فصل کے قائل نہیں تھے، لہذا اب یہ موقع مذہب کی عزت کا تھا۔ شہید نے اس موقع پر جان قربان کر دی مگر مذہب کی عزت بچا لی، مذہب کی عزت بچا لی شہید ثالث نے، تقیہ نہیں کیا۔ اور ایسی روایات بہت ہیں۔ متوکل کا دربار ہے، ابن سکیت ہیں، ان سے پوچھ رہا ہے متوکل یہ بتا کہ علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں یا میرے یہ دو بیٹے؟ ابن سکیت جان بچانے کے لیے کہہ دیتے کہ تیرے دو بیٹے، لیکن ایک عظیم شیعہ عالم تھے، تاریخ یہ لکھ دیتی کہ ابن سکیت جیسا شیعہ عالم بھی اس بات کا قائل تھا کہ متوکل کے بیٹے علی کے بیٹوں سے افضل ہیں۔ لہذا ابن سکیت نے کہہ دیا متوکل تو اپنے ان دو بیٹوں کا علی کے بیٹوں سے کیا مقابلہ کر رہا ہے؟ ارے تیرے ان دو بیٹوں سے زیادہ تو علی کا غلام قمبر افضل ہے۔ اس لیے کہ موت تو ہر ایک نہ ایک دن سب کو آنا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ کہ جنہوں نے اپنی موت کو شہادت سے بدل دیا۔ اس لیے کہ شہید زندہ ہے، اس کی زندگی کا اعلان قرآن نے کیا ہے کہ ہرگز ہرگز اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے اور براہ راست اپنے پروردگار سے رزق حاصل کر رہا ہے۔
یہ جو براہ راست رزق حاصل کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان بارگاہوں میں آنے کا کیا فائدہ؟ ارے یہی تو وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا اعلان قرآن نے کیا ہے، یہاں نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ یہی تو وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مستجاب الدعوات ہے۔ حکم دیا اس نے کہ قتل کیا جائے انہیں، لہذا روایت کے جملے ہیں کہ خاردار درخت کے خاردار لکڑی کو لایا گیا اور وہ شہید کے جسم پہ اس لکڑی سے مارنا شروع کیا۔ جسم کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگا، درے لگائے گئے، تازیانے لگائے گئے، اور پھر مجالس المومنین میں نے پڑھا ہے، جو پڑھا ہے وہی بیان کیے دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس جدید دور میں بھی میں قدیم ذاکری کرنے کا عادی ہوں، جب تک پڑھ نہیں لیتا ہوں اس وقت تک کہ کوئی بات ممبر سے بیان نہیں کرتا ہوں، لہذا پورے حوالے کے ساتھ کہ تانبے کے برتن میں آگ کے شعلے رکھے گئے اور شہید کے سر پہ لا کے اس تانبے کے برتن کو رکھا گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ مغز جو ہے وہ شہید کا اس کے پکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عالم غربت میں حسین کا یہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، مزبلے پہ بادشاہ نے، اس لیے کہ جنازوں کی بے احترامی یہ ان کی پرانی عادت ہے، اور یہ جو جنہوں نے کیا اس پہ حیرت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے بڑوں نے بھی تو یہی کیا تھا، یہ وہی کر رہے تھے جو ان کے بڑوں نے کیا۔ قبروں کی بے احترامی، مزاروں کی بے احترامی، جنازوں کی بے احترامی، شہداء کی بے احترامی۔ ابو سفیان چھڑی لے کے احد کے میدان میں جاتا تھا اور جناب حمزہ کی قبر پہ چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا کہ حمزہ اٹھو اور دیکھو کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت ختم ہو گئی اور میرے بھتیجے کی حکومت شروع ہو گئی۔ اب روایت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس روایت کو ابو سفیان کی پیش کروں کہ کس طرح سے جناب حمزہ کی قبر کی بے احترامی کرتا تھا۔ اسی ابو سفیان کا وارث یزید تھا کہ جو چوب قیدران سے امام حسین کے لبوں کی بے احترامی کر رہا تھا۔ اسی ابو سفیان کا وارث تو زیاد ابن ابی بھی تھا کہ جو سر امام حسین کی بے احترامی کر رہا تھا۔ لہذا یہ جو کچھ کر رہے تھے اپنے بڑوں کی سیرت پہ عمل کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ان کا رابطہ کہاں سے ہے۔ لہذا اگر جہانگیر نے اولاد زہرا کی بے احترامی کی جنازے کی تو اس نے اپنے بڑوں کی سیرت پہ عمل کیا۔ مزبلے پہ ایک قرابے میں جا کے جنازے کو بھکوا دیا گیا۔ گوالیر کے سپہ سالار خواب میں دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی آئی ہیں اور آ کے کہہ رہی ہیں کہ فلاں مقام پر میرے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ عزیزوں، اس سے زیادہ بھی کسی اور سند کی ضرورت ہے۔ سیدہ نے شہید کو اپنا بیٹا کہا ہے، لہذا جناب زہرا کا وسیلہ دے کے، حوالہ دے کے اپنی دعائیں شہید کی بارگاہ میں مانگ لیجئے، کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ جملہ جب میں نے کتاب میں پڑھا عزیزوں، اور میرے والد نے بعض چیزیں مجھ سے بیان کی، تو ذہن میں خیال آیا کہ اللہ رے سیدہ کی غربت، اللہ رے زہرا کی مظلومی، کبھی شہید کے لیے کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا جنازہ دفن کر دو، اور کبھی مسیب میں ایک کسان کے خواب میں آ کے کہہ رہی ہیں کل میرے 2 بیٹوں کی لاشیں فرات میں آئیں گی۔ یہ مسلم کے یتیم ہیں جن کے لیے زہرا کہہ رہی ہیں انہیں دفن کر دینا۔ بی بی، ارے شہید کا جنازہ تو آپ نے دفن کرا دیا، لیکن آپ کا لال حسین
رہتے گھر میں کربلا پر حسین کا لاشا، 3 دن تک لاشا، حسین کا لاشا، عباس کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، اور یہ پامال لاشیں تھے، لاشوں کی بے احترامی کی گئی۔ عمر سعد ملعون عصر عاشور ایک مرتبہ ایک آواز بلند کرتا ہے، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، لاشیں پامال کی جائے گی۔ یہ آواز قیام حسینی تک گئی، اور یہ آواز تو جناب فروا نے بھی سنی، قیامت ہو گئی۔ جناب زینب کے پاس آئیں، بی بی لاشیں پامال کیے جا رہے ہیں، ارے میرا قاسم ہمارا سلام ہو حسن کے یتیم پر جسے کربلا میں 2 مرتبہ پامال کر دیا گیا۔ اولاد زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ کبھی حسن کے جنازے پہ تیر، کبھی حسین کا جنازہ تیروں پہ، اور کبھی ہندوستان میں شہید رابع پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کئی شہید ثالث پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جنازوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے مجلس کو تمام کر دیا، بس 2 جملے سن لیجئے۔ وہ رسول کہ جو سیدہ کے آنے پہ احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اب عزائے معصومہ بھی قریب ہے، بس 2 جملوں میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ پوری شدت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ عزائے معصومہ میں مجلسیں برپا کیجئے۔ ہمارا سلام ہو آیت اللہ وحید خراسانی پہ، جنہوں نے بالخصوص پوری دنیا میں اسے رائج کر دیا، اور ایک وہ سازش کہ جو حالات کی دہائی دے کے کی جا رہی تھی کہ دشمنان اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے اور بس اپنی بات کی جائے، آیت اللہ وحید خراسانی نے ہر ایک کو مجبور کر دیا، اس لیے کہ اب ایام فاطمہ جناب زہرا میں جو بھی منبر پہ آئے گا اسے زہرا کے مصائب تو پڑھنا پڑیں گے نا، اسے یہ کہنا تو پڑے گا نا کہ دروازہ جلایا گیا۔ چاہے جتنا زیادہ نیوٹرل ہو، چاہے جتنا زیادہ مسلح ہو، چاہے جتنا زیادہ دشمنان اہل بیت کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن عزائے معصومہ میں جب منبر پہ آؤ گے تو پڑھنا پڑے گا نا کہ سیدہ کا دروازہ جلایا گیا، تو پھر پوچھا بھی جائے گا کہ یہ کون تھا کہ جس نے سیدہ کا دروازہ جلایا؟ یہ کون تھا کہ جس نے جلتے ہوئے دروازے کو سیدہ کے اوپر گرایا؟ یہ کون تھا کہ جس نے محسن کو شہید کر دیا؟ یہ کون تھا کہ جس نے علی کے گلے میں رسی ڈالی؟ عزیزان گرامی، تشہید المتائن میں علامہ سید محمد قلی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل سے روایت لکھی ہے کہ جس وقت دروازہ گرایا گیا نا، دروازے کی میخیں، دروازے کی کیلیں سیدہ کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ علی و زہرا کے گھر کا پہلا شہید محسن کا جنازہ رکھا ہوا تھا، سیدہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تھی، کبھی زمین کی طرف۔ پروردگار، میرے محسن نے کیا خطا کی تھی؟ ارے اس کا نام تو میرے بابا رکھ کے گئے تھے۔ میں نے مجلس کو تمام کر دیا، بس آخری جملہ۔ ایک دن ایک چاہنے والے نے امام حسن سے کہا، مولا برسا برس ہو گئے آپ کی والدہ کی شہادت کے، دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی جب ذکر آتا ہے تو آپ تڑپ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن تڑپ کے کہتے ہیں، ارے یہ کیفیت کیوں نہ ہو جب دروازہ جل رہا تھا اور جب دروازہ گرایا جا رہا تھا، میں کھڑا ہوا اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی مظلومیت کو دیکھ رہا تھا۔
مظلومیت زہرا بیان کرتے رہیے، اللہ زہرا کی مظلومیت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا کے عزادار ہلو ہلو بھائی مائک والے مائک صحیح کر دیں۔ ہلو ہلو سلامت رہیں مولا کے عزادار، سلامت رہیں ہمارے ذاکرین، سلامت رہیں ہمارے علماء دین۔ حضرات اس مجلس کو خطاب فرما رہے تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ابو طالب صاحب قبلہ۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا شاہد حسین صاحب قبلہ سے، جو لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں، ممبر پہ آئے اور آج کی اس دوسری مجلس کو خطاب فرمائے۔ ان کے استقبال میں نعرہ سلوات کہ کربلا سے جو گزر کر کے ہوا آتی ہے، لہذا فرما لے کہ کربلا سے گزر کر کے جو ہوا آتی ہے، خوشبوئے پرچم عباس اڑا لاتی ہے۔ ہلو، کربلا سے جو گزر